حضرت ابو بکر صدیق کو اور متعدد دفعہ آپ سن چکے ہیں، حضور نے فرمایا سب کے قرضے میں اتار چکا ہوں، ابو بکر کے قرضہ ابو بکر کا ابھی بھی اسلام کے اوپر باقی ہے، یہ قرضہ میں نہیں اتار سکا، کل قیامت کے دن اللہ ابو بکر کا قرضہ اتارے گا۔ یعنی اتنا کچھ لٹا دیا دین اسلام کے اوپر۔ آپ بہت بڑے تاجر تھے، حضرت ابو بکر صدیق بڑے باوقار آدمی تھے، باعزت آدمی تھے، اور یہ نہیں تھے کہ آپ کے پاس دولت نہیں تھی، بہت زیادہ دولت تھی، لیکن دولت کو استعمال کہاں کیا؟ سب کچھ اٹھا کر محمد مصطفیٰ کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا۔ جو کچھ بھی ملا، آپ نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ آپ گھر سے سوئی تلاش کر رہے تھے، جب حضور نے مانگا کہ دولت دے دی جائے تو آپ نے گھر سے سوئی بھی تلاش کی ہے کہ کہیں رہ نہ جائے، مصطفیٰ نے مانگا ہے تو سارا اٹھا کر قدموں کے اندر ڈال دیا ہے۔ یعنی وہ پیار تھا، ان کا ایمان تھا، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے اوپر یقین تھا، اور اتنا اطمینان تھا، پتہ تھا اگرچہ گھر کے اندر سوئی چھوڑ کر نہیں جا رہا، دے رہا ہوں مصطفیٰ کے دین کے لیے، دے رہا ہوں خدا کے مصطفیٰ محمد مصطفیٰ کی عظمت رفعت اور شان کے لیے، جن کی راہ کے اوپر میں دے رہا ہوں وہ اللہ بھوکا نہیں سونے دیتا، بے بہا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ان کا ایمان اتنا تھا۔ ہمارا تو حالات یہ ہے کہ ہم دیتے وقت 20 روپے فقیر کو دیتے وقت ڈر جاتے ہیں کہ کہیں ہمارا خزانہ خالی نہ ہو جائے، کہ اللہ کی راہ کے اوپر دیتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا بسا اوقات بندے چندہ دیتے وقت بھی دیکھتے ہیں جو بتھے پرانے 10 روپے 20 روپے پڑے ہوں جیب کے اندر، وہ اللہ کی راہ کے اوپر دیتے ہیں، نکال کر دیتے ہیں کہ جو نہ چلنے والا نوٹ ہو، حالانکہ وہ اللہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ جو آپ کی نظر کے اندر حقارت کے ساتھ دیکھا جائے، پتہ ہوتا ہے میرے بھائی یہ شان ہے ابو بکر صدیق کی، یہ نہیں دیکھا آپ کے والد نبی نہ ہو گئے تھے، آپ نے گٹوں کے اندر جو بورا ہوتا ہے اس کے اندر پتھر ڈال دیے اور گھر کہہ کر آئے اگر میرے والد ہاتھ لگائیں، نبی نے ہیں آنکھوں سے کہ وہ دولت کہاں گئی ہے تو اس بورے کے اوپر ہاتھ لگوا دینا، کہیں والد ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ میں سارا مال اٹھا کر محمد کی بارگاہ کے اندر پیش کر رہا ہوں۔ یعنی ان کی شان تھی، ان کا وقار تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے عزت اتنی عطا فرمائی، شان اتنی عطا فرمائی۔ ابو بکر صدیق دھرتی کے اوپر بیٹھ کر جو جملہ بھی بولا اللہ نے اس کو قرآن بنایا اور اس کی بات کو پورا فرما دیا۔ یعنی یاری اتنی لگائی حضور کے ساتھ، اور سب کو چھوڑ کے، میں اکثر بات کہا کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں بیت اللہ یہ پتھروں کا بنا ہوا ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں نا، بیت اللہ اللہ کے گھر کے اوپر، اللہ تو ہر جگہ کے اوپر موجود ہے، اللہ یہاں بھی موجود ہے، روئے زمین کے اوپر موجود ہے، اللہ وہاں بھی موجود ہے، مکے کے اندر بھی ہے، مدینے کے اندر بھی ہے، یہاں بھی ہے، باہر کے ممالک کے اندر پوری روح۔ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا موجود نہیں ہے؟ پر سنیں اللہ کی عزت کی قسم، جنہوں نے صرف کعبہ کو پکڑا، بیت اللہ کو پکڑا، مصطفیٰ کا دامن چھوڑا، وہ کافر ہو گئے، اور جنہوں نے کعبے کو چھوڑ کر مصطفیٰ کا دامن پکڑا وہ ابو بکر صدیق ہو گئے۔ بس اتنا فرق ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کا دامن پکڑا، مصطفیٰ کی دہلیز کے اوپر آئے، در مصطفیٰ کے اوپر آئے، حضور نے فرمایا ہجرت کرنی ہے، مکہ چھوڑنا ہے، ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا سونے عام تو مکے کے اندر رہنے والے ہیں، اس کو کیسے چھوڑا جائے، بس کہا جس طرح مصطفیٰ نے کہا ہم حاضر ہیں، مکہ کو چھوڑ دیا، بیت اللہ کو چھوڑ دیا۔ جس وقت چھوڑا عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ان سب نے نہیں چھوڑا، رہ گئے پیچھے، کعبے کے ساتھ پیار کیا، انہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ پیار کیا، جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ پیار کیا وہ عاشق بن گئے، ابو بکر صدیق بن گئے، جنہوں نے چھوڑ دیا کوئی عتبہ بن گیا، کوئی شیبہ بن گیا، سارے کافر ہو گئے۔ پتہ چلا سب سے پہلے دامن پکڑنا ہے مصطفیٰ کا۔ اگر بیت اللہ کو عزت ملی تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ بیت اللہ کے اندر 360 بت پڑے تھے، آ کر کس نے نکالے؟ مصطفیٰ نے نکال کر بتوں کو، پتھروں کو باہر پھینکا اور فرمایا یہ خدا کا گھر ہے، بتوں کے سامنے نہیں جھکتے۔ ابو بکر صداقت کا نام ہے، صدیق کا معنی بھی سچا ہوتا ہے۔ ابو بکر نے صدیق سچ کا ساتھ دیا محمد مصطفیٰ کا۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما دیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا وہ صدیق ہے۔ اچھا دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر بندے نے اسلام قبول کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا، عبد الرحمن بن عوف نے کیا، سارے غلام آئے اسلام قبول کیا۔ حضور نے فرمایا ہر بندے نے مجھ سے دلیل مانگی اسلام کو ماننے کے لیے، اور دلیلیں تھی حضور نے دی، پھر اسلام کے اوپر آئے۔ حضور نے فرمایا وحد وہ ابو بکر ہے جس نے دلیل نہیں مانگی بلکہ بغیر دلیل کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی دلیل نہیں مانگی، یہ نہیں کہا یہ اسلام کیسے آیا، آپ کے اوپر قرآن کیسے نازل ہوا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آپ سچے نبی ہیں، پکے نبی ہیں، بلکہ نہیں، 40 سال کے بعد حضور نے جب اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے بالغوں میں سے، مردوں میں سے جس نے محمد مصطفیٰ کی ذات کے اوپر ایمان لے کر آئے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، یہاں بیٹھ کر دھرتی کے اوپر لوگ بات کریں صحابہ کرام کے متعلق، ان کی زبان نہیں جل جاتی، جنہوں نے اس وقت، اس لمحے کے اندر جس وقت دین کے اوپر بہت کڑا وقت تھا، غربت کا وقت تھا، اس وقت لوگ پیٹوں کے اوپر پتھر باندھتے تھے بھوک کی وجہ سے، اس وقت بھی ابو بکر صدیق نے یہاں جھنڈا اسلام کا بلند کروایا، حضور کی بارگاہ کے اندر کھڑے رہے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر وقت، اور یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر بلایا گیا، سارے کافر جمع تھے، یہ میٹنگ ہوئی، حضور آ رہے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کو ستایا جائے گا، ان کو مارا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے، حضرت ابو بکر اپنے گھر تھے، وہاں کافر سارے جمع تھے، عتبہ شیبہ وغیرہ، انہوں نے کہا یہ پھر اشتعال دیا جاتا ہے۔ ابو جہل نے کہا یہ دیکھا ہے سامنے محمد بیٹھا ہے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، کافروں کی عادت تھی، پتہ ہے تمہیں یہ کیا کہتا ہے؟ جی حضور کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے یہ بت سارے جھوٹے ہیں، خدا سارے جھوٹے ہیں، اللہ ایک ہے، وہ سچا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ وہ کافر تھے، ان کے خدا تھے، پتھروں کو مانتے تھے، اس نے کہا ایسی بات ہے آپ ایسے کہتے؟ حضور نے فرمایا ہاں میں ایسے کہتا ہوں، یہ خدا جھوٹے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں یہ جھوٹے ہیں، اور فرمایا کیا کہتے ہو تم؟ ہم اس خدا کو مانے جس کو تم مانتے ہو؟ فرمایا ہاں میں اس طرح کہتا ہوں، ان کو چھوڑو، یہ نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اس خدا کو مانو جس نے زمین کو بھی بنایا، آسمان کو بھی بنایا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے۔ یہ کافر تھے، سارے اٹھ پڑے اور کود پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر، سارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زد و کوب کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ اس مدینے والے محبوب کو یہاں دھرتی کے اوپر بیٹھا بندہ کیسے بات کر جاتا ہے اسلام کے اوپر؟ آج لوگ کہتے ہیں نا یہ مولوی بات کرتے ہیں تانزان ہوتی ہے، مولوی کو بے عزتی کی جاتی ہے۔ میں نے کہا مولویوں کی نہیں، یہ اس وقت کافروں کا یہ کام تھا۔ محمد مصطفیٰ نے جھنڈا بلند کیا اسلام کا، زد و کوب کیا، لوگوں نے ستایا، تڑپایا، اور اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے قیامت تک ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہوتا رہتا ہے اسلام کے اندر، لوگ تڑپاتے ہیں۔ سارے کافر ٹوٹ پڑے حضور کی ذات کے اوپر۔ کسی نے ابو بکر صدیق کو بتایا کہ وہ مکے کے بیت اللہ کے اندر اب تمہارے نبی کو زد و کوب کر رہے ہیں، کافر مار رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جوتی نہیں پہنے، شوز اترے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، چھوڑ دیا، دوڑ پڑے اور وہاں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت بارگاہ کے اندر، دو کو پکڑا ادھر پھینکا، دو کو پکڑا ادھر پھینکا، اور آپ رو رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق جملے ہیں جو منہ کے اوپر، فرمایا ظالمو تمہیں حیا نہیں آتی، اس محمد کو مارتے ہو جو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمانا چاہتا ہے، اس نبی کو مار رہے ہو، اس کو زد و کوب کر رہے ہو جو تمہیں جہنم سے نکالنا چاہتا ہے، جو تمہیں سیدھے راستے کی طرف چلانا چاہتا ہے، جو تمہیں خدا کا سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ میں کافر تھے، ان کو تو سمجھ نہیں تھی، اس وقت جوتے پہنے جاتے تھے لکڑی کے جوتے بنائے جاتے تھے، کافروں نے جوتے اٹھا لیے، شوز اٹھا لیے، حضرت ابو بکر صدیق کے سر کے اندر مارنا شروع ہو گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے بچایا، وہاں سے چھڑوایا، اور آپ زد کے اندر آ گئے، اور اتنے شوز، اتنے جوتے مارے لکڑی کے، حضرت ابو بکر صدیق کے سر کے بال اتر گئے، اور زخمی خون بہ رہا ہے، اور آپ غشی کے عالم کے اندر، قومیں کے عالم کے اندر تھے۔ جب وہاں پہنچے، جب بھی آپ کو کبھی کبھی ہوش آتا، اس وقت تو آپ جس وقت ہوش کے اندر آتے تو یہی کہتے محمد مصطفیٰ کا حالات کیا ہے، میرے نبی کی کیفیت کیا ہے، اور جب فرمایا ہوش کے اندر آتے ابو بکر اور کہتے، پھر وہی جملہ دہراتے، ظالموں تمہیں حیا نہیں آتی، اس محمد کو مارتے ہو جو تمہیں جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرمانا چاہتا ہے۔
میں اپنے لفظوں کے اندر کہوں تو وہ کہتے ہوں گے بیٹا جب عشق لگ جائے نا پھر عاشق ایسے نہیں ہوتے. کیا فرمائے کہ عشق دیاں یگاں نہیں ہو لایا جاندیاں، عشق دیاں اگاں نہیں ہو لایا جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھایا جاندیاں، عشق دیا اگاں نہیں ہو لایا جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھایا جاندیاں. ابو بکر ایڑی اتے دنگ کھا کے دسیا، ایویں تانی یاریاں نبھایا جاندیاں، ایویں تانی یاریاں نبھایا جاندیاں، لگ جان پھر نہیں بجھایا. یہ وہ وقت تھا اسلام کے اوپر جس وقت ظالم ستاتے تھے، تڑپاتے تھے. اچھا اگلی بات میں حضرت ابوبکر انشاءاللہ وقت ملا تو یہ ایڑی والی بات جو نانگ نے حضرت ابوبکر صدیق کو ڈسا غار کے اندر، وہ اگلے جمعے انشاءاللہ بات کریں گے اس موضوع کے اوپر. اللہ نے مقام کیا دیا، مرتبہ کیا دیا. پھر حضرت ابوبکر صدیق کو جب حضور کا ساتھ دیا ہر لمحے ہر گھڑی، اس لیے تو علماء کہہ کر تھک گئے، دلیلیں مانگنے والے بعد نہیں آئے. ابو بکر صدیق نے کوئی دلیل نہیں مانگی، یہ نہیں کہا یہ کیوں ہے یہ کیا ہے، فرمایا جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہی اسلام ہے، بس اس کے اوپر وہ کمپرومائز کر گئے پورا. پھر حضرت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ابو بکر صدیق ایک غزوے سے واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر آئے، ایک بوڑھی ماں کھڑی تھی راستے کے اندر. تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ کے ساتھ میرا بیٹا گیا تھا وہاں جنگ کے اندر، وہاں مارکے کے اندر، یا رسول اللہ بتائیں وہ شہید ہو گیا ہے یا وہ زندہ ہے. حضور اکرم، حالانکہ وہ بچہ شہید ہو گیا تھا، حضور کے دل کے اندر خیال آیا یہ ماں ہے، ماں کا دل نرم گلاب سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اگر بتاتا ہوں تو ہو سکتا ہے بے ساختہ اس سے جملے نکل جائیں. تو حضور کو تو پتا تھا، صحابتی کا علم ہوتا ہے. حضور نے فرمایا پیچھے سے علی آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لو، یہ سوال جو مجھ سے کیا ہے علی سے پوچھ لیں. وہ بڑی ماں تھی، وہ حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ کے اندر حضرت بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ اکبر کبیرہ. میرے ویرا فرمایا او ماں، او بڑی ماں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ دی عظیم بارگاہ دے اندر گئی ہے. کہندی سونیا من مونیا ذرا دسو نا او میرا ویر، او میرا لخت جگر، او میرا بیٹا جڑا تواڈے نال مر کے دے اندر گیا، جنگ دے اندر گیا، دسو نا او شہید ہویا تا میں رب دی بارگاہ دے اندر شکریہ ادا کراں، میں الحمد جملے علاوہ اگر زندہ ہے مینوں دسو نا کتے وے. حضرت مولا علی شیر خدا دے دل دے اندر خیال آیا ایک گل انہیں نبی تو پوچھئے، نبی نے جواب نہیں دیتا. آپ نے فرمایا میں کون ہونا جواب دیواں، حالانکہ پتہ ہے او بیٹا او بچہ شہید ہو گیا. فرمایا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مولا علی شیر خدا نے فرمایا او ماں پیچھے عمر آندا پیا ہے، عمر دے کول چلی جا، او عمر تینوں بتاوے گا، تینوں دسے گا تیرا بیٹا زندہ ہے یا شہید ہو گیا. او بڑی ماں کہندی ہے میں چل کے حضرت عمر دی بارگاہ دے اندر پہنچیاں. سونیا نبی تو پوچھیا علی دے کول بھیجیا، علی کولو آئیاں، علی نے تواڈے کول بھیجیا، دسو نا میرا ویر کافی دن ہو گئے نے گھر نہیں آیا، شہید ہے یا زندہ ہے مینوں دسو نا. حضرت عمر دے دل دے اندر خیال آیا نبی نہیں دسیا، علی نہیں دسیا، میں کون ہونا انہوں جواب دیواں، پتہ نہیں کیڑا جواب دینا ہے او میں دے نہ سکا. فرمایا ماں
پیچھے ابو بکر آندا پے ابو بکر آندا پے جانا اے سوال ابو بکر دے کول پوچھ لے او ابو بکر تینوں جواب دے گا او ماں کہندی اے میں چل کے ابو بکر دی بارگاہ دے اندر پہنچیاں جا کے میں سوال کریا سونیا محمد دی بارگاہ دے اندر گئیاں انہاں نے علی دے کول بھیجیا علی نے عمر دے کول بھیجیا عمر نے تواڈے کول بھیجیا اللہ دا واسطہ مینوں دسو نا میرا بیٹا زندہ ہے شہید ہو گیا ابو بکر بڑی فہم و فراست دے مالک بڑی ذہانت دے مالک محمد مصطفیٰ دی شریعت نو اپناون والے غلام وہ محمد مصطفیٰ دے پہلے خلیفے بلا فاصل خلیفے بعد الانبیاء بالتحقیق او ابو بکر جی دے بارے محمد مصطفیٰ نے فرمایا نبیاں دے بعد بشراں دے وچوں سب تو عظیم ہستی کائنات دے اندر ابو بکر صدیق نبیاں تو بعد ابو بکر صدیق دی ہستی ہے ابو بکر صدیق نے سوچیا نبی نے جواب نہیں دیتا علی نے جواب نہیں دیتا عمر نے جواب نہیں دیتا اے میرے کول آئیے حضرت ابو بکر نو پتہ سی وہ بچہ شہید ہو گیا وہ نوجوان شہید ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق نے فہم و فراست دا مقابلہ کر دیا یا فرمایا ماں جو تو چلی جا تیرا بچہ گھر آ جاوے گا تیرا بچہ گھر لوٹ آئے گا جا تو چلی جاؤ فرمایا ماں گھر واپس لوٹ گئی ہے جب صبح فجر دی نماز دا وقت ہویا نا مصلی رسول تے محمد مصطفیٰ نے امامت واسطے نبی نے فجر دی نماز پڑھائیے سلام پھیریا او نوجوان جڑا کل شہید ہویا سی مارکے دے اندر او نوجوان جڑا اس مارکے دے اندر جنگ کردیاں شہید ہویا او پچھلی صف دے اندر محمد مصطفیٰ دے پیچھے نماز پیا پڑھ گئے توجہ میری طرف کرنی ہے چندہ لے لین گے فکرہ ضائع نہیں کرنا پر میں پچھلی صف تے دیکھ کے محمد مصطفیٰ حالانکہ بخوبی جان دینے معاملہ کے وے اس غلام نے بلایا فرمایا اے درانا تو کل مار کے دے اندر شہید ہویا سے کل تینوں کافروں دے لال لڑدیاں اللہ نے شہادت دا مرتبہ عطا فرمایا پھر ایتھے کیویں آیا ہے اس سانو دسن واسطے فرمایا اج انہیں کچھ نہیں بولیا اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جانا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر محمد مصطفیٰ نو کہہ دے دے کولو نہ پوچھو ساڈے کولو پوچھو ایدا جواب اسی عطا فرماؤ ایدا جواب اسی عطا فرماواں گے اے دیکھو نہ پوچھو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور دی بارگاہ دے اندر آئے نے سونے اللہ پیا فرما دے گل واقعی میں کل مار کے دے اندر شہید ہویا کل میدان دے اندر شہید ہویا اس بڑی ماں وہ تواڈے کول آئیے تسی علی دے کول بھیجیا علی نے عمر دے کول بھیجیا عمر نے ابو بکر صدیق دے کول بھیجیا جدوں ابو بکر نے کہہ چھڑیا ماں جانا تیرا بیٹا گھر آ جاوے گا اللہ دی عزت دی قسم سنے اے ابو بکر دے دے واسطے اسی قرآن دے اندر ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون فرمائے اے ابو بکر جے واسطے اسی قرآن دے اندر صداقت دا جواب عطا فرمایا اللہ دے نبی نے فرمایا جبرائیل جانا خدا نو کہنا لا تبدیل لکلمات اللہ تیرا فیصلہ کدے بدلیا نہیں جیڑا مر جاوے وہ زندہ نہیں ہویا کردا او مریا ہویا نوجوان زندہ کیوں ہویا
ہویا تہاڈا فیصلہ تبدیل کیوں ہویا بندیاں دے فیصلے تبدیل ہوندے نے اللہ دا فیصلہ تبدیل نہیں ہوندا سونیا فیصلہ تبدیل کیوں کرے آئی اللہ نے فرمایا جبرائیل جانا میرے محبوب نو دسنا جدوں ابو بکر نے کہا جانا تیرا بیٹا آ جاوے گا اے او سچی زبان ہے جے واسطے اللہ نے فیصلے نو بدل کے نوجوان زندہ فرمایا اور میں جے واسطے اللہ نے اپنا فیصلہ بدل کے اس نوجوان پھر مینوں کہن دینا سارے یار نبی دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے پر دے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار نبی دے سونے حضرت ابو بکر کے صدیق کی شان ہے جس کا جملہ خدا بھی رد نہیں فرماتا اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر نے کہہ دیا ماں تیرا بیٹا آ جائے گا پھر خدا نے کہہ دیا اگر مر بھی گیا ہے تو زندہ کیا جائے کیونکہ یہاں بات ابو بکر صدیق کی ہے ابو بکر صدیق کی صداقت کی بات ہے اگر آج ابو بکر کی بات زبان کا جملہ جھوٹا ہو گیا قیامت تک صدیق کے اوپر لوگ باتیں کریں گے بات صداقت کی ہے بات سچائی کی ہے لوگوں کو پتہ نہیں کیسے بات آتی ہے باغ فدق کے معاملے کے اوپر معاذ اللہ کہتے ہیں کہ حق کھا گئے بی بی فاطمہ الزہرا کا میرے بھائی ابو بکر تو وہ ہیں جنہوں نے سب کچھ لٹا کر محمد کی بارگاہ کے اندر پیش فرما دیا بس میں آخر فکرہ وقت پورا ہونے والا ہے میں شان بتانے جا رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دے اندر ایک نبینہ آیا اکھاں تو نبینہ ہے نظر نہیں پہندی یا رسول اللہ ابو بکر نو دیکھنا ہے حضور نے فرمایا تو نبینہ ہے تو کیسے دیکھے گا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اتنی روحانیت دی ہے میں ہاتھ لگا کے پہچان سکتا ہوں اس بندے کے مقام کو اس بندے کے مرتبے کو آپ اجازت دیں حضور نے فرمایا کیسے پہچانے گا یا رسول اللہ میں ابو بکر کی داڑھی کو ہاتھ لگاؤں گا میں دیکھنا چاہتا ہوں پرکھنا چاہتا ہوں بڑے چرچے سنے ہیں تیرے یار ابو بکر کے میرا دل کرتا ہے داڑھی کو ہاتھ لگا کر ذرا پہچانوں نا ابو بکر ہے کیسا جس کا تذکرہ مصطفیٰ بھی کرتا ہے خدا بھی کرتا ہے جس کا تذکرہ مصطفیٰ بھی کرتا ہے خدا بھی کرتا ہے میرا دل چاہتا ہے پہچانوں نا اس ابو بکر کو ہاتھ تو لگاؤں سنے گلا فکرہ حضور نے فرمایا آ جا ابو بکر کی داڑھی کو ہاتھ لگا لے بندہ نبینہ ہے اسی طرح راوی لکھتے ہیں کہ اس نے آ کر اپنے گھٹنے جس طرح گوڑے رکھتا ہے بندہ زمین کے اوپر گھٹنے رکھے قریب ہوا ابو بکر کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے اور اسی طرح حضرت ابو بکر کی داڑھی کے اوپر ہاتھ لگایا اسی طرح ہاتھ رکھ کر اب صحابہ فرماتے ہیں فکرہ میرا ضائع نہیں کرنا توجہ میری طرف کرنی ہے اسی طرح ہاتھ رکھ کر وہ نبینہ شخص رویا رو کر آسمان کی طرف اس طرح چہرہ اٹھایا ابھی ہاتھ داڑھی سے نہیں اٹھائے ہاتھ ابو بکر کے چہرے کے اوپر ہیں اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا مالک واسطہ تجھے ابو بکر صدیق کی صداقت کا مجھے آنکھیں نہیں عطا فرما دیتا واسطہ ابو بکر صدیق کی صداقت کا اب میں آ گیا ہوں ابو بکر کی بارگاہ کے اندر چہرہ ہے ابو بکر کا داڑھی ہے چہرے کے اوپر مصطفیٰ کی سنت میں یہاں چہرے کے اوپر ہاتھ لگا کر کہتا ہوں مالک واسطہ اس ابو بکر کا آنکھیں نہیں عطا فرماتا صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہم جھوم اٹھے ادھر گرد و نواح کے اندر اٹھ کر جھک پڑے جس طرح درمیان کے اندر کوئی چیز پڑی ہو تو لوگ جھک کر دیکھتے ہیں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دائرہ باندھ لیا گول دائرے کے اندر اب ہم نے کہا دیکھتے ہیں ابو بکر کی شان ابو بکر کا مقام اس بوڑھے جو نبینہ ہے اس کے ہاتھ پہلے اٹھتے ہیں داڑھی سے یا اللہ پہلے نظر عطا فرماتا ہے ہم اس کیفیت کے اندر تھے اس تعجب کے اندر تھے پر میں اسی طرح کہتے ہیں اس رب لم یزل کی قسم ابھی اس نبینے کے داڑھی سے ہاتھ نہ اٹھے
पहले वो नबी ने की आंखें वापस आई, अबू बकर सिद्दीक के चेहरे को देखा, फिर मोहम्मद के चेहरे को देखा और पढ़कर कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मालिक एक तो अबू बकर की शान है, अगर अबू बकर का वास्ता दे के लोग अखा मंगन तो अखा अता फरमाने, अगर मोहम्मद का वास्ता दे, अगर कोई मोहम्मद का वास्ता दे तो उसे जान बख्श देगा, उसे अमान बख्श देगा। ये तो तेरे गुलाम एक अबू बकर की शान है जो हाथ रख कर दाढ़ी के ऊपर मांगे तो आंखें अता। मेरे भाई, अल्लाह की इज्जत की कसम, गुलामी मुस्तफ़ा का बड़ा मकाम है।